الفیصل ٹاؤن ایئرپورٹ کے بالکل قریب بالکل جو چھوٹی کالونیاں ہیں جی صاحب، وہاں پہ کسی گھر کی چھت پہ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور پھر فائنلی وہاں پہ اس چھت پہ ایک ڈیڈ باڈی کٹی ہوئی اسکل اور کٹی پھٹی باڈی اس گھر کی چھت پہ موجود تھی۔ مختلف آراء سامنے آنے لگی کہ شاید یہ کہیں کوئی پیراٹروپر تھا، یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں تھا، اب نارملٹی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رن وے کے آس پاس وہاں پہ ایک اسکول بیگ ملتا ہے۔ ایسے شواہد بھی موقع سے ملے کہ یہاں کوئی انٹر ہوا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو پتہ چلا کہ کچھ 7-8 روز قبل ایک پائلٹ کی کمیونیکیشن ہوئی تھی ٹاور کے ساتھ کہ میرے فلائٹ کا لینڈنگ گیئر جو ہے جب اس نے ٹیک آف کیا تو اس کا لینڈنگ گیئر بند نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان۔ پتہ چلا کہ 2 14 سالہ بچے 8-9 روز سے غائب ہیں، لاپتہ، کہ یہ جو ایئر فلائٹ میں آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے کسی دوسرے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ ممکنات میں سے لوگ چھپ کے جانا چاہتے تھے، کچھ تو گرفتار ہو گئے اور کچھ ناکام ہو گئے اور ان کا انجام بھی قاسم صدیق جیسا ہوا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر بابر امان صاحب، اور ان سے ہم سیریز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج سے یہ سیریز جو ہم شروع کر رہے ہیں، پہلا پروگرام آج ہم ان سے جانیں گے۔ ابھی ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جب یہ میرے پاس پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے قریبی علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب یہ ادھر تعینات تھے کہ ایک بچہ کس طرح جو ہے وہ دیار غیر میں جانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے لیکن موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ کیا انسیڈنٹ تھا، کیسے ہوا اور وہ اسکول بیگ کیا تھا، یہ ساری سٹوری جاننے کے لیے ہم بات کریں گے بابر امان صاحب سے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، مجھے آپ نے سنائی، مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتائیں۔ تو سر کیا تھا وہ بیگ، اسکول بیگ، اور اس کے ساتھ پھر آگے جب کڑیاں لنک ہوئیں تو کیسے یہ سٹوری ہوئی، کیسے شروع کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل خراش واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا۔ بالکل بالکل ایسے ہی بہت دکھ ہوا تھا ان لمحات میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلا وہ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا اور دکھ ہی کر دینے والا معاملہ تھا۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، یہ جنوری 2011، اوکے، میری پوسٹنگ تھی ماڈل ٹاؤن ڈویژن۔ ٹھیک، وائرلیس پہ کال چلتی ہے 15 پہ کہ کسی ایک گھر کی چھت پہ الفیصل ٹاؤن ایئرپورٹ کے بالکل قریب بالکل جو چھوٹی کالونیاں ہیں جی صاحب، وہاں پہ کسی گھر کی چھت پہ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور پھر فائنلی وہاں پہ اس چھت پہ ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ اوکے، پولیس وہاں موقع پہ پہنچی، ہم بھی چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تجسس آپ کو پتہ ہے، پھر ظاہری جو بات ہے کہ دھماکہ اور پھر کرائم فائٹر جو ہوتے ہیں جن کو کرائم ٹریس کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، میں بھی چلا گیا وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ ایک پھٹی ہوئی اسکل اور کٹی پھٹی باڈی اس گھر کی چھت پہ موجود تھی۔ ہم چونکہ آئیو نہیں تھے، ہمارا وہ ڈویژن نہیں تھا، لہٰذا ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے تھے، ہم صرف آبزرور تھے، اور اگر ہمیں کچھ سمجھ میں آتا تو یقیناً ہم اس میں اپنی ان پٹ بالکل صحیح دے دیتے۔ اولین سطح پہ یہ سوچا جانے لگا، مختلف لوگوں کی مختلف آراء سامنے آنے لگی کہ شاید یہ کہیں کوئی پیراٹروپر تھا اور کہیں اس کی جو گیجٹس تھے وہ یہ لوز کر گیا، اور یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے، یا اس کو کسی نے اسی مقام پہ کوئی پھینک نہ دیا ہو، مرڈر نہ کر دیا ہو۔ لیکن گرد و نواح کے لوگوں نے بھی کسی ایک دھماکے کی آواز سنی تھی۔ تو یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں تھا، اب نارملٹی تھی۔ بالکل صحیح، معلومات حاصل کی گئیں، اولین سطح پہ اس گھر کے جو مکین تھے وہ مورد الزام ٹھہرے، لیکن فائنلی یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جو تھا وہ قابل شناخت تھا۔ بہر کیف مختصراً یہ کہ وہ جو مکین تھے، گرد و نواح کے جو لوگ تھے، ان کو شک کی نگاہ سے پہلی اولین سطح پہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو کلیئر کر دیا گیا، اور وہ جو
باڈی تھی اسے لاوارث دفنا دیا گیا. ٹھیک. کہانی شروع ہوتی ہے چوئی صاحب دفنانے کے بعد اور بڑی دل دکھا دینے والی داستان ہے. لاہور ایئرپورٹ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رن وے کے آس پاس جہاں بہت سے کانٹے دار جھاڑیاں اور وہ پورا جنگلے کے بالکل ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ ہے، وہاں پہ ایک اسکول بیگ ملتا ہے جو کسی ایک طالب علم کا اسکول بیگ ہے. اور وہ جو اسکول ہے وہ شالامار باغ کے قرب و جوار کا اسکول ہے. باغبان علاقہ وہ ہے. لہذا سول ایویشن اتھارٹی پولیس کو لوپ میں لیتی ہے. پولیس افسران اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سول ایویشن اتھارٹی بھی اس کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. بالکل. تو بیگ اندر کیسے کہ یہاں پہ کیسے آ گیا، کوئی شخص آیا ہے، کون ہے، کیسے کون آیا. کچھ ایسے شواہد بھی موقع سے ملے کہ یہاں کوئی انٹر ہوا ہے. یعنی جنگلے کے اندر، یعنی رن وے کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں یہاں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ سول ایویشن اتھارٹی کو پتہ چلا کہ کچھ 7-8 روز قبل ایک پائلٹ کی کمیونیکیشن ہوئی تھی ٹاور کے ساتھ، کنٹرول ٹاور کے ساتھ، کہ میرے فلائٹ کا لینڈنگ گیئر جو ہے وہ جب اس نے ٹیک آف کیا تو اس کا لینڈنگ گیئر بند نہیں ہو رہا تھا. اور کچھ ہی پلوں میں وہ ٹیکنیکل ایشو ریزالو ہو گیا، اس کا لینڈنگ گیئر بند ہو گیا. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. چوئی صاحب اگر وہ ایشو آیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی واپس لینڈ کرنا چاہیے تھا. اس کو پورے طریقے سے ٹیکنیکل سٹاف چیک کرتا، لیکن بہرکیف ہمارا آج موضوع یہ نہیں ہے. اب وہ ایک کڑی بالکل کہ کچھ ایسا ہوا تھا. سول ایویشن اتھارٹی، لوکل پولیس اب یہ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی ہے. سیکورٹی ادارے وہ اس کو چیک کرنے لگے کہ یہ کیا ہے. اس بیگ سے پھر شالامار پولیس سے رابطہ قائم کیا گیا، باغبان کو اسی ایڈریس کے حوالے سے. تو پتہ چلا کہ 2 14 سالہ بچے 8-9 روز سے غائب ہیں، لاپتہ ہیں. لہٰذا گھر سے وہ اسکول گئے، بیگ ان کے پاس ہے، وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی. پلس لوکل پولیس جن کو وہ باڈی ملی تھی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ جی بالکل جو باڈی کے زیب تن کپڑے تھے، جو لباس تھا، اس پہ بھی کچھ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں. یعنی کچھ نکیلے یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا جو اس ایریا کو اس ٹرین سے میچ کر گیا، لنک کر رہی تھی، لنک کر گیا. اب یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ ان دونوں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ہو سکتا ہے. اس میں جو ہم نے معلومات اکٹھی کی، جو ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، تو پتہ چلا کہ وہ جو بچہ تھا قاسم صدیق، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو بڑی خوشی میں، بڑے جذبے سے یہ کہا کرتا تھا کہ ایک دن آپ لوگوں کو اچانک خبر ملے گی کہ میں بیرون ملک جا چکا ہوں. اچھا، یعنی اس کو باہر جانے کا شوق تھا. وہ اپنا کوئی خاص ٹارگٹ لے کے، کسی خاص خواب کو دل میں سجا کے قاسم صدیق تعبیر جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی. اب وہ ایک فلائٹ تھی، میں فلائٹ کا نام نہیں لیتا، ہمیں ایئر لائن ڈسکس نہیں کرنی. وہ جو فلائٹ تھی وہ UAE کی فلائٹ تھی. وہ فلائٹ UAE جا رہی تھی. جب یہ ساری کڑیاں آپس میں ملائی گئیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ 2 بچے وہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے وہ جو بیگ ملا تھا وہ ایک بچے کا تھا. غالباً اس کا نام اگر میں بھول نہیں رہا تو عبداللہ تھا شاید. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ ہے قاسم کی. قاسم کا پھر قبر کشائی ہوتی ہے، اس کا DNA لیا جاتا ہے اور DNA سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک گھر کا چشم و چراغ شالیمار کا رہنے والا قاسم صدیق ہے جو گم شدہ ہے. اور بھی المناک صورتحال اس میں کیا ہے
وہ المناک صورتحال یہ ہے کہ وہ جو دوسرا بچہ ہے وہ آج تک نہیں مل سکا. اچھا, آج تک نہیں مل سکا. کیا ہوا ہوگا؟ کیا اسے اس لینڈنگ گیئر میں چھپنے کا مقام مل گیا تھا, یا وہ اس میں کسی ایک خاص جگہ پہ ایڈجسٹ ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے لینڈنگ گیئر کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. پرابلم قاسم صدیق کی وجہ سے تھی, وہ شاید ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا, اور وہ پھر جب فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور عین اس مقام پہ کہ جس مقام پہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے, لینڈنگ گیئر بند ہو گیا, وہ اپنی پکڑ لوز کر گیا اور یہ اس مکان کی چھت پہ گر گیا, جس سے دھماکے کی آواز آئی اور اس کی باڈی پھٹ گئی, اسکل بھی پھٹ گئی. ڈی این اے سے ثابت ہو گیا کہ یہ قاسم صدیق ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ٹیکنیکلٹی ہے چوئی صاحب, وہ یہ ہے کہ وہ بچہ کہاں گیا, وہ بچہ کیوں نہیں ملا. بالکل. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے یا کسی کے وہم و گمان میں یہ ہے, اس کیس کو ہمیں اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا, مزید بھی ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور اس کی کھوج لگائیں گے آئندہ کے لیے بھی, اور پھر اس پہ ایک اور کمپریہنسو پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ایئر فلائٹ میں آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے کسی دوسرے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. بالکل صحیح. جو فلائٹس ہیں وہ جس بلندی پہ پرواز کرتی ہیں وہاں پہ ایئر پاکٹ میں آکسیجن نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. اور ٹمپریچر بھی, چونکہ ہوائی جہاز کے اندر آکسیجن کا لیول مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے آرٹیفیشلی, وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی, اور پھر درجہ حرارت اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ فریز ہو کے بندہ بالکل جہان فانی سے گزر جائے, سانس رک جائے, بند ہو جائے. معصوم بچہ 14 سال کا کچا ذہن کیا خواب سجائے ہوں گے کہ دیار غیر میں پہنچ جاؤں گا, وہاں پہ کوئی ملازمت کروں گا, شاید اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا, کوئی خوشحال خوشگوار زندگی گزاروں گا, لیکن وہ تو نہ پورا ہو سکا. یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی اور وہ لقمہ اجل بن گیا. لیسن ہے. بالکل. میں نے ابھی اس پہ جب غور کر رہے تھے ہم, تو میرے ذہن میں آیا کہ افغان وار کے دوران بھی آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ ویڈیوز دیکھی ہیں ہوائی جہاز کے ساتھ لٹک کے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر میرے ذہن میں نے جب ماضی کے جو جھروکے ہیں اس میں جھانکنے کی کوشش کی, تو مجھے کوئی 10-12 ایسے واقعات جو میں نے کبھی پڑھے ہوں گے اخبارات میں یا کہیں نیوز چینل پہ سنے ہوں گے, کہ جس میں ایسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ لینڈنگ گیئر کے اندر لوگ چھپ کے جانا چاہتے تھے, کچھ تو گرفتار ہو گئے اور کچھ ناکام ہو گئے, اور ان کا انجام بھی قاسم صدیق جیسا ہوا. بالکل ایسے. میرے لیے یہ دکھ بھری بات اس لیے تھی کہ قاسم ایک معصوم بچہ تھا. بالکل صحیح. اس کی پیرنٹس سے شاید کوئی دوری رہی ہوگی, اسے گرد و نواح میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا, یا اس نے کوئی ایسا دیکھ لیا ہوگا کہ باہر پتہ نہیں کوئی ایک اور دنیا ہے. آپ نے مجھے بالکل ایک پوائنٹ دے دیا. سر, ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ فلمیں بنتی, بہت سی سیریز بالکل نظر سے گزری ہیں کہ جس میں ڈرگ کارٹلز اور گینگسٹرز ایروپلین میں چھپ کے 007 جیسی کاروائیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ کہیں لینڈنگ گیئر میں چھپ کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب اس بات نے اس واقعے نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا, جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. کیا خواب سجائے ہوں گے اس معصوم بچے نے, اور اسی طرح کی اٹیمپٹس کرنے والے دیگر لوگوں میں کیا جذبات ہوں گے, وہ کیا خواہشات لے کے یہ اٹیمپٹ کرتے ہوں گے. جیسے انلیگل یہ لوگ باہر جاتے ہیں, ڈنکی لگا کے موت کی آغوش میں. میں نے خود دیکھے ہیں, اپنے انٹرویوز کیے ان لوگوں کے جو ڈنکی لگا کے گئے اور پھر واپس آئے. جو سٹوریاں سنائی میں خود ہل گیا ایک دفعہ. تو سب ڈنکی شاید آپ کو کسی منزل تک پہنچا دے, لیکن اس میں بھی موت کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں. لیکن یہ تو براہ راست یہ تو ڈائریکٹ خودکشی کے مترادف ہے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا اور آپ موت کی آغوش میں چلے گئے. بالکل ایسے. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے اس واقعے کو جب بھی یہ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں ہل جاتا ہوں, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس کو اپنے ویورز کو بھی بتائیں, کہ اپنے بچوں کو, اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یہ اویئرنیس ضرور دیا کریں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں,
جو سائنس کے طالب علم ہیں جی وہ اپنے جنرل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بتایا کریں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، بالکل یہ ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، اور فضائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی مقام پہ اگر ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو فائنلی ان کی ڈیسٹینیشن دیار غیر نہیں، موت ہے. موت ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ.